عزیزان محترم اور دوستان عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب جمعہ کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے کا مکمل ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹے میں نماز جماعت، دعائے کمیل اور زیارت فارس، اس کے بعد مجلس اور محفل، حدیث خطاب، مرثیہ، قصیدہ جو بھی ہو، یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ لیکن چونکہ آج 99.99% یہی ہے، بلکہ 30 کا اعلان حضور صاحب نے کیا تھا، اس کے لحاظ سے آج 30 جمادی الثانی ہے، تو پہلی رجب کے اعمال، اور چونکہ یہ اعمال کنیکٹ اور ملے ہوئے تھے مغرب اور عشاء کی نماز سے، کہ وہ مغرب کے بعد ہی عشاء کے بیچ میں وہ نماز پڑھنی تھی، پہلی رجب کی شب کی، اور دوسرا عمل عشاء کے بعد کرنا تھا، اور اس کے بے انتہا فضائل اور فائدے بیان ہوئے کتاب میں۔ اس لیے اگر وقت آیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی پروگرام چلے، اس کے متعلق وجہ سے یہ ہم کو 20 رکعت نماز اور اعمال کرنے پڑے، جس کی وجہ سے تاخیر تو ہوئی، مگر یہ بھی برکت ہوتی ہے کہ یہ انسان سے شیطان بہکاتا ہے انسان کو کار خیر کی طرف، کہ اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے، انسان دن بھر میں آدھا گھنٹہ سگریٹ پڑھنے پینے میں خرچ کرتا ہے، لیکن 2 منٹ کی نماز کو شیطان بہت بڑا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ دھوکہ اللہ محفوظ رکھے، تو 2 گھنٹہ یعنی 8 بجے تقریباً 7:45 بجے 8:47 پہ اذان ہوئی تھی، اور وہ 2 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر 20 منٹ کا بیان ہو جائے تو اس لحاظ سے جتنا بڑا اعمال تھا اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ 22 رکعت نماز اپنے خاص انداز کے ساتھ اور دعا وغیرہ الحمدللہ ہوگی، اور خدا ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور چونکہ آپ پہلی رجب ہے، پہلی رجب کی شب ہے، اور یہ اس مہینے کی بے انتہا اہمیت اور عظمت بیان ہوئی ہے، مزید ساتھ میں جانتے ہیں آپ کی ذہنی سطح کو اوپر دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو نیوز لیٹر آئے گا اس میں نے بہت سختی کے ساتھ کہہ دی، بلکہ کہہ دوں گا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ محرم میں 10 دن چاہے مجھے کوئی 2 کروڑ کوئی حد نہیں، جتنا پیسہ دے کے دیکھ لے، اگر جماعت نہیں ہوگی یا قائم تو مجھے پڑھانی پڑے گی، تو میں نہیں جاؤں گا محرم میں۔ تو 2 مہینے آدمی تو الحمدللہ جو تقریباً 1 سال پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا جماعت کا، تو میں بھی ناظم سے آپ سے کہنے والا ہوں کہ جو بھی پروگرام رجب کا ہوگا یا آئندہ جو اعلان ہوگا اس میں 20 اور 25 منٹ کے بیچ میں نماز جماعت کا اعلان ہوگا، اور نماز جماعت کے بعد نماز جماعت اول وقت نہیں ہوگی، میں ملتوی کر دوں گا، اور جو پروگرام ہوگا مجلس محفل کا اس کے پہلے نماز جماعت ہوگی، یا فوراً اس کے بعد جیسا پروگرام رہا، اور یعنی جو بھی پروگرام ہوگا وہ نماز جماعت سے مل کر ہوگا۔ اس لیے نماز جماعت کی اہمیت بے انتہا بیان ہوئی۔ اچھا، ایک بات بہت سے لوگ ہنس رہے تھے جب میں نے اختلاف کہا کہ جو لوگ اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹانا چاہتے ہیں ان کی نابودی کے لیے صلوات پڑھیں، ہنسے نہیں۔ اس دنیا میں پالیٹکس میں اترنا آسان نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کو جاننا پڑتا ہے کہ اگر آدمی کسی شہر میں رہے، کسی ملک میں رہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور عالم دین کا تو سب سے بڑا فرض ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، آپ لوگ ہنس رہے تھے پیچھے، میں نے دیکھ لیا تھا جب میں نے کہا کہ جو لوگ اذان سے علی ولی اللہ نکالنا چاہتے ہیں ان کی نابودی کے لیے صلوات اور رسول وغیرہ، پھر ایک بار دیجیے ہمارے اتنا آسان نہیں ہے، یہ نہیں آسمان کے نکالنا چاہتے یا نہیں نکالنا چاہتے، یا واجب ہے کہ نہیں ہے، یا جو اس کی بحث نہیں ہے، اس کی بحث ہے کہ انسان کے عمل سے اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، ہمارے صدر صاحب بیٹھے حسینی میں اتنے لوگ بیٹھے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پوچھ لیجیے آپ ایک آدمی کو، چلیے مجھے اتنا اعتماد ہے اپنی بات کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اندر بہت سے اپنے مومنین بغیر علی ولی اللہ کے اذان کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بات میں نے مومنین کی، اب میں کہہ رہا ہوں عالموں کی۔ ایک عالم نے آ کے حسینی میں کچھ دن پہلے اذان کہی، تو زور سے اقامت کہی، اور علی ولی اللہ بالکل آہستہ سے کہا۔ پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں عالموں کو اس لیے نہیں کہتا کہ ابھی پبلک عالموں کو نہیں سمجھتی، بلا وجہ کچھ جھگڑے ایسے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے عالم لڑتے ہیں، ہمیں بھی تو بہت ہی باریک راستوں سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ اگر آدمی صحیح طریقے سے سوچے، کہنا کرنا تو آسان ہے کہ نہیں؟ آدمی کو پارٹی بنانا آسان ہے، کوئی بھی اعلان کر لے، پارٹی ہو جائے گی، 10 آدمی کو الیکشن نکالا کر دے، 2 بزنس مین اسپانسر مل جاتے ہیں کہ اگر یہ پارٹی مضبوط رہے گی تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، بزنس کا لائسنس مل جائے گا، فلاں۔ وہ تو آسان، سب کو ملا جلا کے چلنا انبیاء کی طرح آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے اتحاد کے لیے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ زور سے علی ولی اللہ نہ کہا جائے، اس لیے میں نے آہستہ کہا تھا۔ اور یہاں پر مجھے مولانا مرزا صاحب آئے، بچے نے میرے پاس 3-4 گھنٹے پہلے ان کو پڑھوں مجھے بتایا کہ میں نے یہاں پر دیکھا بہت سے مومنین کہتے ہیں کون 3 وقت کی نماز شروع میں پڑھی جاتی ہے، 5 وقت کی نماز الگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہوگا کسی کا پتہ، اس سے مطلب نہیں ہے، اور کہتے ہیں علی ولی اللہ جب ضروری نہیں ہے، واجب جزء اذان نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کہ نہیں۔ مولانا نے مجھے بتایا، خود 3 گھنٹہ ان سے بات ہوئی، تب مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ تب تو میں نے کہا اچھا، اور اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ کہا
میں اس کے بعد انشاءاللہ ایک کیسٹ اگر مناسب سمجھوں گا میں وقت تو ایک کیسٹ آپ کے سامنے بنا دوں گا اور پبلک اسے دیکھ لے گی کہ پوری دنیا میں آزاداری اور ولایت اہل بیت کے خلاف مخالفت کیسے اور کتنے چالاک کتنے ڈیپ زمین پر جو ایک بارش دکھائی دیتے ہیں کتنے 100 بارش زمین کے اندر ہیں یہ چالاک لوگ ان لوگوں کے میں سب کو بے پردہ کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم جب بولتے ہیں جب دیکھو غیرداری کی بات کرتے ہیں فضائل کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنے کین کتنے پست اور کتنے ذلیل ہیں یہ اور کتنے اندر سے کتنی چالاکیوں سے آنا چاہتے ہیں یہ تمام اداروں پر قبضہ ہو گیا یہ ہوتا ہے بڑی شارپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ نہیں پہچان سکتے یہ بہت تیز ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ پھر قرآن ہم مضبوط کہہ رہے ہیں قرآن کا اِنَّا کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا شیطان کا جال بڑا پھسپھسا اور کمزور ہوا کرتا ہے اس لیے میں نے بولے کہا اندر کتنے کہ ایک نام علی نہ جانے ارے اگر دیکھنا ہے تو دیوان میں جا کے دیکھو نا اتنی کتابیں پوری خیبر کا واقعہ انگلش میں اور ساتھ اسپینش میں اور ہندی میں اور اردو میں خیبر کا واقعہ خندق کا واقعہ ہجرت کا واقعہ پیغمبر کی زندگی اقرا پر فلا جا کے دیکھو کہ پورے واقعے بیان کر جاتے ہیں مولا علی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے جب اتنی مخالفت ہے تو ہمیں کتنا ذکر علی کرنا چاہیے آپ سوچیے آپ جس کو دیکھا علی کو ذکر علی کے علاوہ کسی سے چھٹی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو ذکر دنیا کے علاوہ کسی سے چھٹی نہیں ہے تو یہ ایسا دیکھیے کتنے دنیا کے اندر وہ ہر آدمی کو ارے جب ایک دیکھا آپ نے اللہ پروردگار محمد والے محمد صدقے میں باقی الحکیم عزیز الحکیم دونوں کو شاید و قائم رکھے ہمارے اوپر اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق میں ڈرتا ہوتا نہیں اپنی جان سے کسی چیز سے یاد رکھیے گا اور یہ مومنین کو برا لگتا ہے اور میں اللہ کو دیکھیے آپ کہ ان کو اتنا آج کچھ دن پہلے حملہ ہوا کہ نہیں عزیز الحکیم کی بیراق کے اندر تو ہر برے آدمی کو یہ گوارا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک صالح انسان اس دنیا کے اندر جیے ورنہ ان کی زندگی میں کیا ہے آپ دیکھیں زندگی پوری مصیبتیں اٹھائی گزر گئی یا پڑھو گزر لیکن ہر ظالم کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی بھی مظلوم اس دنیا میں جیے چاہے اس کا نقصان ہو اور چاہے نہ ہو اس لیے وہ ایک اچھے آدمی کے وجود کو اپنے نقصان دہ سمجھتا ہے اس لیے کہ اگر روشنی کہیں رہے گی تو لوگ روشنی کو پسند کریں گے اندھیرے کو پسند نہیں کریں گے کبھی آپ کی کاتمان بس اس سے آگے نہیں اور اس کے بہت سے اعمال ہیں ماہ رجب کے عظیم و غریب اعمال ہیں اور اس پہ ولادت کی بہت وہ ہے بلکہ اس کے یہ بھی ہے کہ جس دن کوئی امام دنیا میں پیدا ہوتا ہے حدیث بیان کروں میں جس دن کوئی روایت کا میں احتیاط سے بولتا ہوں روایت جس دن کوئی امام دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس دن دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوگا مومن دنیا سے اٹھے گا کسی اور مذہب پہ نہیں اٹھے یہ امام کی پیدائش کی برکت اللہ نے رکھی یہ تو ایک بات اور شاید اسی لیے اللہ نے رسول اللہ کا ابھی اتنا چہیتا رسول اس کو کعبے میں نہیں پیدا کیا یہ مولا علی کو کعبے میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے رسول اللہ کو پیدا کرتا یا مولا علی کو رسول خدا کے گھر میں پیدا کرتا اس سے بڑی کیا بات کی بات کی لیکن یہ بتانا تھا کہ جو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کر کے بتایا کہ دیکھو رسول اللہ سے متعلق رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو مجھ سے متعلق ہو اس کا فرق ہے اس کی پہچان یہ کہ وہ علی سے متعلق وہ ولایت اس لیے کہ ولایت اصل دین ہے وہ سب کچھ ہے کہ جو ولایت علی کو پہچانے کے جب تک اس سے بھائی حدیثیں کیا ہوگا انشاءاللہ اپنی نیوز لیٹر میں حدیثیں آ گئی اگر جگہ ہوگی یہ تو آئندہ بیان نہیں یہ حدیث کا رسول خدا کہ جو رائے علی اگر کوئی آدمی راتوں کا نماز پڑھ کے گزارا پر آدمی نماز بہت پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے پڑھتا ہے ہر نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کے بابری مسجد کے اس میں مندر میں پوجا کرے بی جے پی کے ساتھ کم سے کم دین نہ ملے گی دنیا تو ملے گی کم سے کم اٹل بہاری واجپئی کی طرح پرائم منسٹر تو بنا رہے گا ایڈوانی کی طرح وائس پریزیڈنٹ بنا رہے گا اور علی کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی بھکاری رہو گے آخرت میں بھی بھکاری رہو گے خسرت دنیا والا آخرہ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی یہ لفظ ہے اس سے میں حدیث سے کرنا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی خسرانا ان کو تو کم سے کم دنیا میں تو مل رہا ہے تو یاد رکھیے پیغمبر فرماتے کہ مسائل الشیعہ پہلی پرانی ہماری حدیث حر العاملی جن کی قبر مبارک مشرق مقدس میں ان کا خاص حجرہ ہے ہندوستانی پاکستانیوں کی جماعت روزانہ ہوتی ہے اور اردو زبان میں روزانہ مجلس ہوتی ہے ظہر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی وہ حر العاملی کا مزار وہی ہے وہاں کے اوپر جہاں پر اردو کی مجلس ہوتی ہے مشرق مقدس میں وہ ان کی کتاب ہے ایک بیان کر رہا ہوں حدیث صاحب کا اے علی اگر کوئی پوری رات نمازیں پڑھتا رہے قائم اللیل ہو راتوں کو کھڑا رہے نماز میں یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھ لے بیٹھ کے نہیں اتنا اللہ کا چاہنے والا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو قائم کرنا کھڑے ہو کے رات بھر قیام کر کے گزارو اور حرام تاریخوں کے علاوہ سارا سال صائم النہار ہو دنوں کو اپنا روزہ رکھ کے گزارتے کوئی ہے ایسا عبادت گزار کوئی راتوں کو اپنی قیام کر کے نمازوں میں گزارتے
اور دن اپنا مکمل صرف روزے رکھ کے گزار دے. یہ ہوا دوسرا. پہلا کیا؟ نمازیں پڑھے. یہ بھی کوئی نہیں پڑھتا ایک رات نماز پڑھ لی, وہی بہت بڑا ہے. پھر دنوں کو روزہ رکھے, کہا اس سے بڑا ہے جو راتوں کا نماز پڑھے گا اور حرام کا دنوں کے علاوہ ایک تقریب جو روزہ رکھے گا, اس کی کتنی اہمیت ہے. اس کے بعد 70 حج کرے. اب میں اردو کے 70 حج کرے. 70 حج جو ہے مولانا علی عابدی کے قافلے میں نہیں, اور مولانا فاطلیتا کے ساتھ نہیں 70 حج ہے. اس حدیث کی تاکید دیکھیے پہلے, تب غور کیجیے, حدیثوں کو سمجھو. جب تک اہل بیت کو نہیں مانو گے تو حدیث سمجھ میں آئے گا, قرآن سمجھ میں آئے گا. 70 حج کس کے ساتھ کرے؟ آغا پوری کے ساتھ نہیں, آغا خمینی کے ساتھ, آغا محسن حکیم کے ساتھ نہیں. 70 حج میرے ساتھ کرے. 70 حج میرے ساتھ کرے. راتوں کو نماز پڑھے, دنوں میں روزہ رکھے, 70 حج میرے ساتھ کرے. اور صفا و مروہ کے درمیان میں درمیان حج صحیح کرتا ہوا, ایک ایک فیصلہ حدیث کا پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے, صحیح کرتا ہوا قتل کر دیا جائے. ایک لفظ بغیر توجہ کے نہیں, کنسنٹریٹ کر کے ایک لفظ پیغمبر بیان کر رہے ہیں. قتل نہ کیا جائے, مظلومیت کے ساتھ اوندھا کر کے پچھلی طرف سے اس کو ذبح کر دیا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتا ہوا. اور اے علی, اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں چھوڑ سکتا. یہ حدیث ہے, جھوٹ ہے یہ سب. جس کو دیکھو پیغمبر عمل لا الہ الا اللہ نہیں کہا, علی ولی اللہ نہیں کہتے اگر, تو کم سے کم محمد رسول اللہ تو ٹھیک سے کہو. یہ علی کی حدیث نہیں, یہ رسول خدا کی حدیث ہے, محمد کی حدیث ہے. تم کیا محمد کو مانتے ہو, اس کی حدیثوں کو؟ جو مطلب کی حدیثیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہو, جو بغیر مطلب کے ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے. اس لیے شاعر نے کہا شب جمعہ ہے کہ وہاں تک دین کے ساتھی ہزاروں, جہاں تک ہاتھ سے دنیا نہ جائے. یہ ایک حدیث کافی نہیں. صفا اور قفا کی باتیں ہوتی ہیں, پیچھے سے بات کرنا. میں اگر تشریح کروں گا تو بات مسائل تک پہنچ جائے گی. تو اس کے بعد بو نہیں سن سکتا ہے, لیکن تمہاری محبت کی. اچھا ٹھیک ہے, میں کوئی بات, میں مقلد ہوں, مقلد نہیں بلکہ میں تو مراجع کا غلام ہوں. مقلد نہیں سے ان کے امام حکم کو توضیح مسائل لے کے آ گئے, بڑے قابل بن گئے ہیں. اس میں دکھائیے آپ, میرے پاس خطوط آتے ہیں, خطوط دیا علی ولی اللہ اذان کا جز کہاں ہے, ایک ایک لفظ ہو, ویڈیو بن رہا ہے, پوچھ لیا, میں تو حاضر رہتا ہوں آپ کے سامنے, آپ مجھ سے پوچھ. اذان کا جز کہاں ہے, پارٹ آف اذان کہاں ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھیا حرام کہاں ہے, بھیا منع کہاں ہے. تمہاری عقلیں خبت ہو گئی ہیں یا نسلیں خبت ہو گئی ہیں؟ ان کی عقلیں نہیں خبت ہیں, ان کی نسلیں خبت ہیں. بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا 24 گھنٹے کے روزے کے اندر ابھی تک میں نے کچھ لیا نہیں ایسی مجلس پڑھ رہا ہوں بہت اطمینان سے, لیکن صرف اللہ کی طاقت کے اوپر. اگر جزو اذان نہیں ہے, نہیں ہم مقلد ہیں, جزو اذان نہیں, ہمارا مرجع کہتا ہے جزو اذان نہیں, ہم جزو اذان نہیں پڑھتے, اور میں تو جزو اذان سمجھ کے کہتا بھی نہیں ہوں. جب میں آپ کی دعا سے نماز پڑھتا ہوں تو جتنے سنت ہیں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں نیت میری سنت کی ہو جائے, جتنے واجب ہیں اس میں واجب کی ہو جائے, تاکہ نماز معرفت کے ساتھ ہو. تو کیوں نہیں سمجھیں, لیکن حرام بھی تو نہیں ہے. یہ کہا کہ تبرکن لو, ثوابن لو. اگر مباح ہوتا ہے خالی کہ ایک یو وان, اگر تم چاہتے ہو تو you can say یا you can say Ali Waliyullah is not part of the adhan and iqamat. If you want you can tell, اگر کوئی مرجع یہ کہتا ہو گیا نا, there is no گناہ, کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر تمہارے ابا حضور کا نام ہوتا وہاں کے اوپر, میں تو بالکل سائیکولوجی سے بات کر, اگر وہاں یہ ہوتا کہ بہت برکت ہوگی, ابا کو صحت ہو جائے گی, ان کی عمر بڑھ جائے گی, اس کا سایہ قائم رہے گا, اگر محمد رسول اللہ کے بعد حرج تو نہیں, جزء اذان تو نہیں, اپنے ابا کا نام لے لو. تو کون ہے ایسا جو اپنے ابا حضور کا نام لے لیتا ہے؟ سارے مراجع کی طرف سے بحث کروں, 14 سال کی اتفاق میں نظر رکھتا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں اپنے بھائی کا نام لے لو, اللہ صحت دے گا, تو کون صاحب ایسے کہتے ہیں مولانا صاحب اپنے اذان سن رہا ہوں, اپنے بھائی کا نام لے رہے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے, فلاں صاحب مسلمان ہے, اپنے بھائی کا نام لے رہے ہیں. خیر بیوی کو تو ضرور لیتے ہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا, میں دوسرے رشتوں کی بات کر رہا ہوں. کہ مولانا صاحب بھائی کیوں لیا آپ نے, اپنے ابا کا نام کیوں لیا, اپنے دادا کا نام کیوں لیا, اپنے بھائی کا نام کیوں لیا, اپنے چچا کا نام کیوں لیا. کہ مولانا صاحب کمال کی بات ہے, کتاب دیکھیے, مرجع تقلید نہیں لکھا ہے, اگر تم چاہو تو علی ولی اللہ کے بعد نام دے سکتے ہو. میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی یہ دیتا ہوں, اگر کوئی طرح میں توڑ بھی نہیں سکتا. مثلا قنوت آپ پڑھتے ہیں, چاہے واجب نماز سے قنوت ہو اور چاہے سنتی نماز سے قنوت ہو, قنوت میں آپ اردو میں, گجراتی میں, ہندی میں, انگریزی میں, کسی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں تو مجھے آپ کو روکنے کا رائٹ نہیں ہوتا ہے, اس لیے سب کا مسئلہ موجود ہے اور فتویٰ موجود ہے.
اور آپ پڑھتے جو آپ کا دل چاہتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، نہ مجھے توضیح مسائل کی بات ہے، مجھے اس خبیث دل کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ باپ کا نام ہو تو لے لے گا، ماں کا نام ہو تو لے لے گا، بھائی کا نام ہو تو لے لے گا، مولا کا نام کے اگر آپشن بھی ہوتا ہے تو نگیٹو پہلو کو لیتا ہے، پازیٹو پہلو کو نہیں لیتا ہے۔ یہ کون سا دل ہے کہ جو سب سے محبت کرنے کو تیار ہے، علی سے محبت کرنے کو تیار ہے؟ صلوات بھیجو محمد بات بالکل سمجھے۔ اور یہ مولا کہ ولادت کا مہینہ انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، آپ اس کو سنتے رہیں گے تو علی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نکال دینا، تو بتا ٹھیک ہے بھائی علی کا نام تو نکال دینا چاہیے آرام سے، اور لوگ طے کرنا میں سگنیچر دستخط کرنے کو اس ایگریمنٹ پر، اس معاہدے پر، اس پیپر پر میں سگنیچر I will do signature, I will write my name, address and father's name and my grandfather's name کہ فارغ تھا ابن سید محمد یوشا ابن خیر زنگی پوری لکھ کر اس کے اندر باقاعدہ I will do a beautiful signature, big signature SFA حسینی جو کرتا ہوں لکھوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، اور آج سے علی کا نام کسی جگہ نہ لیا جائے، اور سارے جتنے مولانا میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں ان سے بھی کروں گا کہ آپ لوگ نہ روکیے، اور ہر جگہ اذان بغیر علی ولی اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اس پر ایک سطر ضرور لکھوں گا کہ جب قوم پر اور دین پر وقت پڑے تو پھر علی کو پکارنا ہوگا، یہ ضرور لکھوں گا اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے نکالے تو دیتا ہوں، لیکن جب مرنے لگنا، جب مصیبتیں آنے لگے اور جب دنیا والے تمہیں دوڑانے لگے اور تمہاری جب مصیبت میں کشتی دین کی پھنسے، اسلام کی پھنسے، قرآن کی پھنسے، اذان کی پھنسے، نمازوں کی پھنسے، تو اس وقت نہ کہنا کہ ہم اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اس وقت مت کہنا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو پھر کبھی نہ لینا علی کا نام۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اہل بیت کا نمکی کچھ عجیب و غریب ہے، جو کھاتا ہے کمر نمک خراب ہو جاتا ہے۔ صلوات علی محمد اتنا آسان مت سمجھیے، اس در سے جو مانگنا آدمی مانگ لے، کیا جان ایسے معصوم ایسے دروں ہم لوگ نہیں پکڑا کرتے، اور نہ اپنے مولا سے ہم 25 سینٹ مانگتے نہ 54 مانگتے، ہم کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا چاہیے۔ تو یہ ہے ایک مجھے، اور اس کے بعد قرآن لوگ کہتے ہیں ساری آیتیں آپ کہتے ہیں علی کی شان میں ہے، کیا پورا قرآن علی کی شان میں ہے؟ ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہی نہیں کہ علی کی شان میں کوئی آیت ہے کہ نہیں تاکہ علی کی عظمت بڑھ جائے، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں علی کا تذکرہ ہے کہ نہیں، قرآن پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اگر علی کا تذکرہ ہے تو قرآن پڑھنے کے قابل ہے، علی کا تذکرہ نہیں تو قرآن پڑھنے کے قابل نہیں۔ یہ قرآن کے لیے فخر ہے کہ علی کا تذکرہ اس میں آ گیا، علی کو کیا چاہیے؟ یہ قرآن کی عظمت کی بات ہے، قرآن کا انتظار کرتا ہے یہ کہ اس میں ذکر علی ابن ابی طالب۔ پہلے انشاءاللہ کسی مجلس میں آپ سے عرض کروں گا، اس کے بعد بچے پوری ایک آپ کو لسٹ 1400 سال کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، تو بس اپنے بیچارے خوش ہوتے ہیں نا، سب کا نام لکھنا چاہیے، تو اس کے بعد ان سے لے کر کم سے کم ان سے لے کر اور آج تک میں پورا تذکرہ کہ کیسے کیسے آج تک مولا کائنات کے نام کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی اور کی جا رہی ہے آج بھی، لیکن جب علی کا نام بلند ہوتا ہے، ہمارا تم عزت کرو نہ کرو، میرے پاس سنٹائن یہودیوں کا اخبار بھی رکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ جب امریکن فوجیں اس جوش و خروش کے اندر سجاد جیسے ظالم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گئی ہیں تو ان کے جنرل نے کیا آرڈر دیا ہے، وہ عبارت میں نے پڑھی ہے سنٹائن کے اندر، آپ نے کیا کیا اس سے ایک فقرہ جنرل کا آپ کے سامنے ہوگا کہ دیکھو نجف کے اندر ایسے نہ گھسنا، سنٹائن پڑھ لیجیے آپ، نجف کے اندر ایسے نہ گھسنا، اپنی بندوقوں کو نیچے کر دو، ایک فقرہ امریکی سے ایک فقرہ۔ دوسرا یہ کہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دو، جھک جاؤ، اور اس کے بعد پھر نجف کی طرف جانا، مت تو علی پر اسلحہ جو اٹھائے وہ پکا مسلمان، ہمارے مسلمانوں سے تو یہ عیسائی اچھے ہیں جو نجف کا احترام کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے، انہوں نے اس بات کا اعلان تو کر دیا کم سے کم کہ ہم ظالم کے مقابلے میں اسلحہ اٹھائے، اپنے لحاظ سے میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، تو دیکھتے نہیں اس کے اندر کہتے ٹھیک ہے ہم سب کریں، انہیں ایک حد معین کر دی تھی کہ اتنے میٹر کے اندر ہماری فوج نہیں جائے گی، اور وہ غیر ہیں لہروں صاحب کو کتنے نہیں چاہیے، یہ تو معلوم ہے کہ یہاں کا احترام کرنا چاہیے، جنت البقیع کو توڑنے والے مسلمانوں سے تو اچھے ہیں، جنت البقیع کو توڑنے والے مسلمانوں سے تو اچھے ہیں۔ بس بات میں نے ختم کی، تمہیں 5 امام کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، یہ میرا وہ امام ہے جو کربلا میں بھی تھا، اور اس کی ایک منزل ایسی، بس 10 منٹ زیادہ، 8 منٹ 10 سے اوپر نہیں، کیونکہ ہمارا وہ 5واں امام ہے کہ جس نے کربلا کے واقعات بھی دیکھے، چوتھے امام کی مصیبتیں بھی دیکھی، اور اس کے باوجود بھی علم کو یوں جمع کیا کہ آپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ معاصر الباقریہ یا علم الباقریہ، باقر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو شگافتہ کرنا، کسی چیز کو کھولنا، تو اوپن ہے کسی چیز کی تفصیل، تو اس کے اندر کیا چھپا ہے
اس کو تلاش کرنا علمی راستے سے، دروازہ کھولنے کو باقر نہیں کہتے۔ یعنی دیکھیں علم جب شروع ہو رہا ہے تو ہمارے امام کا نام بھی ایسا ہے جو ایک سائنٹیفک ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے سائنٹیفک نہیں کہتے؟ اس لیے کہ سائنس اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی چیز کے راز کو نہ کھولے۔ میں کرنے سے بیان کر رہا ہوں بھائی سائنس کیا ہے؟ میڈیکل سائنس ہے، فزیکل سائنس ہے، فیرا سائنس ہے۔ اب سائنس کو کیا پتا تھا؟ آپ پہلے کے لوگ سیب لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، دودھ لیتے تھے اور پی لیتے تھے، بھینس دیکھیے میں اس وقت کیا باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے امام کا نام سائنٹیفک ہے جو سائنس پر ریسرچ کرنے کی طرف ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ فالوورز آف امام باقر should be a best اور a good scientist۔ یہ متوجہ کر رہا ہے کہ باقر کے معنی علم کی باتوں کو کھولنے والا۔ پہلے کے لوگ سیب کھا لیتے تھے، کوئی بات نہیں، لے لیا، اورنج لیا کھا لیا، اورنج لیا کھایا، چھلکا پھینک دیا۔ کھاتے تو تھے مگر جہالت سے کھاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی علمی بُدھی نہیں تھی۔ آج سے 400 سال پہلے تو گائے کا دودھ لیا پی لیا، بھینس کا دودھ لیا پی لیا۔ آج لیکن اب آپ ڈومینس سے دودھ لینے جاتے ہیں، دودھ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسے نہیں ملتا کہ دودھ ہی تو پینا ہے، نہیں، اس پر لکھا رہتا ہے وٹامن اے اتنا ہے، وٹامن بی اتنا ہے، وٹامن ڈی اتنا ہے، اس کے اندر کولیسٹرول اتنا ہے، کولیسٹرول اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے۔ یہ کہاں سے پتا چلا؟ جب اس پر انہوں نے ریسرچ کی اور اس کے اندر جب علم کے دروازے کو کھولا کہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، تب تو معلوم ہوا۔ اسی کو بقر کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ پہلے ایک آدمی سیب لیتا تھا، اورنج لیا، اس نے لیا اورنج کا چھلکا پھینکا کھایا، نکل گیا۔ آج جب اورنج لے کہنے نہیں صاحب نہیں، اس کے اندر یہ ہے اورنج میں یہ اتنا ہے، وٹامن سی اتنا ہے، یہ خون صاف کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، اس میں فلاں چیز اتنی ہے، یہ بلڈ کے لیے ایسا ہے۔ یہ ریسرچ کیسے معلوم ہوئی؟ جب ہم نے اس کا بقر کیا ہے، اس کو تحقیق کر کے یہ پتہ لگایا ہے علمی اعتبار سے کہ اس میں کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تبھی تو دنیا نے ترقی کی۔ ابھی تو سائنس پر آخر اسی کا مطلب یہ کہ اسی کو بقل کرتے ہیں، اسی سے باقل بنا ہے کہ علم کی گہرائیوں سے شگافتہ کرنے والا ہو۔ توجہ فرمایا، کوئی بھی چیز ہو دنیا میں سائنس کہاں تک جہاں تک بھی جائے گی، جہاں تک بھی سائنس تک جائے گی تو کہاں تک جائے گی؟ پہلے صاحب ایک انسان تھا، پھر پیدا ہو کر مر جاتا تھا، ایک انسان پیدا ہوا مر گیا، پیدا ہوا مر گیا۔ اس انسان نے کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ 100 پاؤنڈ کی باڈی تھی، ختم ہو گئی، وہ نکل گئی، بن کر۔ جب آج آپ جگہ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، کلے صاحب کو پتا ہے کہ جینس کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر ہزاروں نہ جانے کتنے انسان جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جینس پر ایک طریقے کی بات کی نوٹ میں یہ ہے کہ ایک ایک انسان کے اندر نہ جانے کیا کیا سب ایک قطرے خون کے اندر ہزاروں کیا لاکھوں جو آپ دیکھ نہیں سکتے، جو بڑی بڑی دوربینوں سے اور بڑے بڑے مائکروسکوپ سے دکھائی دے سکتے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ جب بقر کیا، کھولا، ریسرچ کی، تب تو پتا چلا۔ اب میرے مولا کا شعر یاد کرو، مولا کیا کہتے ہیں اپنے قصیدے کے اندر؟ اتزعم انک جرم صغیر افیک طول عالم اکبر۔ کا مولا نے فرمایا تھا اتزعم، تو یہ سوچتا ہے، مولا کا شعر، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو اس دنیا کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، جیسے سب ہے، جیسے چاند ستارے ہیں، جیسے شیر ہے، بکری ہے، ویسی تو بھی ہے۔ وفیک طول عالم اکبر، یہ پوری دنیا جو پلینٹ سے مل کے پوری دنیا عالمین بنتی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ جو ہے وہ یہ چھوٹی دنیا ہے۔ وفیک طول عالم اکبر، اور اس سے کہیں بڑی دنیا ہے۔ پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ تو لوگوں نے، سائنس والوں نے بہت سے پلینٹس پتہ بھی نہیں لگائے، کہا وہ پوری دنیا جو ہے وہ چھوٹی ہے اور تیرے بدن کے اندر ایک بڑی دنیا پوشیدہ ہے، تو چھوٹا سا کیڑا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی دنیا ہے اکیلا۔ اور کتنے انسان، ایک انسان اور سمجھ میں آیا، لوگ کہتے تھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جتنے انسان نکال کے بناتے چلے جاؤ گے وہ سب عبادت میں شریک ہیں، تم اکیلے نہیں ہو بلکہ ہزاروں کی ایک انجمن۔ اور سمجھ میں آیا کہ جمع کا سرا کیوں رکھا گیا ہے؟ انشاءاللہ آپ دعا کریں، میں اب علم کی تفسیر اور تشریح کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں سب، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ مولا کا شعر ہے، بہت مشہور قصیدے کا ایک شعر ہے کہ تم بڑے یہ بقر کا، اس لیے آپ کا پہلا علم تھا تو اس کا نام باقر رکھا گیا کہ تاکہ دنیا علم کو شگافتہ کرنا سیکھے۔ اس لیے سائنس کو اس سے الگ نہیں ہے، عبادت سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہا کہ تھوڑی دیر کی فکر جو ہے وہ دعائیں پڑھنے سے بہتر ہے، تھوڑی دیر کا سوچنا۔ ہندی میں کہتے ہیں بدھی کا استعمال، کہ بدھی کا استعمال جو ہے، بدھی جو ہے بدھو کا الٹا ہوتا ہے، یعنی عقل مند۔ تو جو فرمایا اب ہمارے جو وہ امام کہ جس کو اس باقر یعنی تو اس کا نام تھا بقر، اسی لیے گائے کو بقر کہتے ہیں۔ پہلا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقر ہے، جس کو آپ بقر پڑھتے ہو، بقرہ، بقر نہیں، بقر مانے بیل،
बकरा माने गाय, उसमें जो हे लगी है वो उसको मुअन्नस बनाती है। बकर यानी बकरा यानी गाय, पहला गाय का सुना है। अरबी में गाय बैल को बकर और गाय को बकरा कहते हैं। बकर के माने होते हैं शिगाफ्ता होने के, क्योंकि उसका जो पैर है वो शिगाफ्ता होता है और खास उसको तो सभी का होता है, लेकिन गाय को एक खास अहमियत है, इससे उसको बकर कहा गया है। और उसके बाद और इसीलिए अल्लाह ने उसे इसलिए अहमियत दी है कि जिस वक्त सामरी ने जनाब मूसा के बाद गाय की पूजा की तो घोड़े की तरह गाय की गर्दन भी ऊपर, अल्लाह ने हर जानवर की गर्दन ऊपर बनाई है, ऊपर रहे, गाय की गर्दन भी ऊपर रहती थी, याद रखिए, घोड़े से घोड़े की गर्दन। लेकिन गाय ने जब ये देखा कि परवरदिगार तेरे नाम के ऊपर शिर्क, तुझको छोड़कर शिर्क करके मेरी पूजा की जा रही है, तो उसने कहा कि अब हमारी नस्लों की गर्दन को झुका दे, हम तेरे सामने गर्दन नहीं उठा सकते। इसलिए अल्लाह ने जनाब मूसा के बाद तमाम गायों के सर को झुका दिया। गाय ने दुआ की परवरदिगार से हमारे सर को झुका दे, हमारे नाम पर पूजा हो रही। बताइए, एक गाय तो अल्लाह को छोड़कर अपने नाम की और अपनी पूजा, अपनी इज्जत गवारा न करे, हम आलिम हो के अल्लाह को छोड़ने वालों के साथ उनकी अपनी इज्जत गवारा करें? सोचिए आप सीधी बात, जो अल्लाह का है वो हमारा है, इसलिए हमारा कोई थोड़ी, हम सब अल्लाह के हैं। क्यों आप भी सोचिए, अब मेरे सामने हजारों दुआओं के आते हैं, लेकिन मैं उसे काट देता हूँ। ये हमारा वो इमाम है जिनको हमारे बस आखिरी मिनट में वादे के साथ कि जिसको पैगंबर ने जाबिर से सलाम कहलाया है। जाबिर हमारे इस नायक को तुम सलाम कहना, उससे मुलाकात करना। जाबिर ने पलट के नहीं पूछा, जाबिर सहाबी थे, पलट के नहीं पूछा अरे आप हैं, उसके बाद मौला अली है, उसके बाद इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, चौथे इमाम, फिर पांचवें, क्या मैं उस वक्त जिंदा रहूंगा? मालूम सहाबी वो होता है जो इल्म गैब रसूल पर इत्मीनान रखता है। पलट के कहा, जब रसूल ने कह दिया कि सलाम कहोगे तो इसका मतलब ये कि मैं पांचवें इमाम तक जिंदा रहूं। तो हम भी सहाबी मानते हैं, लेकिन उसको जो कौले रसूल पर इत्मीनान करे, पलट के ना पूछे। और उसके बाद जब इमाम, और उसके बाद कहा कि पहचान क्या होगी, तो नाम भी बता देते। कहा जाबिर मेरी पहचान पूछते हो, जैसा मैं हूं वैसे ही हो। उसको चला के देख लेना, जैसे मैं चलता हूं वैसे चलेगा। उसके उठने को देख लेना, जैसे मैं उठता हूं वैसे उठेगा। उसके बैठने को देख लेना, जैसे मैं बैठता हूं वैसे बैठेगा। उससे गुफ्तगू कर ले, जैसे मैं बात करता हूं उससे बात कर लेना। यानी मोहम्मद, कोई मोहम्मद हो, किसी की चाल में फर्क नहीं हुआ करता। जिसकी चाल में फर्क होता है उनकी टांगे कुत्ते ले जाया करते हैं। सलावत है मोहम्मद पहुंचो फरमाया। अब जाबिर जिए, सारे दौर देखे जाबिर ने, उसके बाद इमाम के पास आके बैठे। अब जाबिर भी तो पलट के पूछ सकते थे कि देखिए इनको भी वही में है कि नहीं जो रसूल खुदा को था। देखो कि इमामत की अजमत क्या है। हम तो अपने नफ्स से शर्मिंदा है आप लोगों की वजह से। क्या अब जब नमाज तो नहीं पढ़ते तो हमें नमाज से पढ़ना पड़ता है, लोग रोजा नहीं रखते तो रोजे में पढ़ना पड़ता है। अगर आप सब करें तो हमें जरूरत क्या है इन चीजों में पढ़ें? हम सिर्फ बयान करें और हम बयान करें, आप सुने। जाबिर कहते हैं साहब उठ जाइए, इमाम उठ जाते हैं। कहना बैठ जाइए, इमाम बैठ जाते हैं। पाजा आप थोड़ी देर चल के दिखा दीजिए, इमाम चलने लगते हैं। कहा आप बैठ जाइए, इमाम फिर बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तभी जाबिर के पहले ही कहते हैं जाबिर देर न लगाओ, मेरे जन की अमानत मुझे वापस। आपने गौर किया वहां के ऊपर जैसे गैब था कि तुम जियोगे, इमाम ने बता दिया कि मैं दिलों के राज को जानता हूं, तुमको कहने की जरूरत नहीं। अब जाबिर को पूछने की जरूरत नहीं है इमाम से। ये होता है कि इमाम बहु नबी के जैसा होता है, इसका उठना बैठना वो अलग मंदिर से जो रहमान पूरा। उसके बाद जाबिर से मौला कहने लगे, पर मैं खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट आउट होंगे। मौला कहने लगे इसलिए कि हमारा जो वक्त मुअय्यन था उससे 1.5 घंटे का, यानी आधे घंटे का सिर्फ इजाफा हुआ है। कहने जाबिर जरा गौर से पढ़ो मेरी तरफ। जाबिर ने कहा पांचवें इमाम कहाँ गए? ये तो जनरल आबिदीन बैठे हुए। कहा जाबिर जरा दिमाग पे जोर दो, आंखें खोलो। मतलब जाबिर गौर से देखते थे, अरे हमारे पांचवें इमाम कहाँ गए? तो सैयद शुहदा है, ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए। कहा जाबिर आओ गौर से देखो। कहा ये तो इमाम हसन बैठे हुए हैं। कहा जाबिर आओ गौर से देखो। कहा तो अभी ने भी तालीम की ज़रूरत हो रही है। कहा जाबिर आओ गौर से देखो। कहा इससे आगे तुम्हारे अंदर ताकत है। सलावत है मोहम्मद। तो नबूवत के बाद अज़मत इमामत क्या है? जब जाबिर नहीं समझ सकते तो हम क्या समझ सकते? सलावत है मोहम्मद रजब की बरकतों से महरूम न रखना। परवरदिगार जब तक जिंदा रहे फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बयान करें। परवरदिगार जितने लोग बीमार हैं, खुसूसी से लोग बहुत, दोनों मसलों के लिए आप खास तौर से दुआ, बीमारी के लिए और घरों के माहौल के लिए
افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ انسان کی بنی بنائی 10 سال کی زندگی شوہر وغیرہ تعلقات خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جائے۔ پروردگار محمد والے مرتبہ کا خصوصی لطف و کرم کے ذریعے ہر ایک گھر کا ماحول پیار و محبت میں تبدیل کر دے۔ ہر ایک پروردگار محمد والے محمد کے واسطے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عنایت فرما، سب کو اپنے اہل و عیال سے خوشی کے ساتھ ملاقات کا موقع فراہم فرما۔ پروردگار محمد والے محمد میں عظمت و اہمیت شب جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی مبارک تعلیم میں شب جمعہ کا نور علی نور، اس کے ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد علماء مراجع کے ساتھ مرسرت اور قائم دائم رکھنا، پر جتنے لوگ پریشان حال آئے ہیں، اس ملک میں آ چکے ہیں، سب کو ذہن سکون قلبی اطمینان عطا فرما۔ ذکیہ حیدر جو بیمار ان کے دعا فرما، پروردگار شفا عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے جس کا آپریشن ہوا ہے ہارٹ کا، اس کو پروردگار شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور عالمدار صاحب بیٹھے بھی بہت بیمار ہے، پروردگار ان کے لیے دعا فرمائے، پروردگار نے شفا عطا فرما۔ میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا، میں اپنے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ درد بیماری کی دعا فرمائے، پروردگار مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ انشاءاللہ مرحمت فرمائے۔ پروردگار زندگی گزرے تو پرچم حضرت عباس کے سائے میں، اور دم نکلے تو پرچم جناب عباس کے سائے میں انشاءاللہ۔ یا رسول خدا سلام علیک، یا رسول خدا سلام علیک، اشرف الانبیاء سلام علیک، اشرف الانبیاء سلام علیک، جانشین نبی علی ولی شاہ مشکل کشا سلام علیک، شاہ مشکل کشا سلام علیک، شافی حشر مالک جنت بنت خیر الورا سلام علیک، بنت خیر الورا سلام علیک، ملک خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیک، حسن مجتبی سلام علیک، حق محبوب خلق کے حامی یا شہ کربلا سلام علیک، یا شہ کربلا سلام علیک، سید و ساجدی امام مبین خلق کے رہنما سلام علیک، خلق کے رہنما سلام علیک، ہادی خلق با کرے زیجا ابن زین العبا سلام علیک، ابن زین العبا سلام علیک، ہادی خلق با کرے زیجا ابن زین العبا سلام علیک، ابن زین العبا سلام علیک، جانشین محمد باقر جعفر مقتدی سلام علیک، جعفر مقتدی سلام علیک، کاظم ذی حشم امام خلق کے پیشوا سلام علیک، خلق کے پیشوا سلام علیک، ہادی دین نائب کاظم یا امام رضا سلام علیک، یا امام رضا سلام علیک، یا محمد تقی نوے ہادی سرور انبیاء سلام علیک، سرور انبیاء سلام علیک، جانشین تقی علی النقی مالک دو سلا سلام علیک، مالک دو سلا سلام علیک، یا حسن عسکری وسیع نقی 11ویں مقتدی سلام علیک، 11ویں مقتدی سلام علیک، نائب عسکری امام زمان، نائب عسکری
وبركاته. السلام عليكم بن العباس بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشموس عن النفوس. السلام عليك المدفون بالرؤوس. السلام عليكم مبوس الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا ابو الحسن المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الزمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك يا امام الانس والجان. السلام عليك مظهر الايمان. السلام عليك شريف القرآن جعلنا من اعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. چلے بھائی کام کر لیں. بتائیں کہ کام ہو جائے گا. کھانا کھانے سے کیا کام ہوگا نمبر 1 جماعت کا روزانہ نمبر میرا پروگرام ہوگا. پروگرام پہلے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں گے 9 گھنٹہ پہلے ہو تو جماعت کے لیے آپ نے نہیں رکھے جماعت ہو گئی تو کبھی لیکن آپ کا جو پروگرام ہوگا اس کو کرنا پڑے گا. سنڈے وغیرہ کو ہوگا تو یہ ہے کہ 20 منٹ کھانا نماز جیسے جیسے نماز ریڈ ہوگی ویسے اب جیسے رجب ہے تو اس کے لیے خصوصی کھاتے ہیں اچھا ہم بھی زیادہ تو ایسے ہی اچھا اردو والے کا ٹائم نہیں اردو والے کا لکھنے کا ٹائم نہیں. اچھا باقی تو دیکھ لیں کیا کیا ہمارے کے ساتھ آپ سے وہ لے لیجیے نا مولا علی کا بتا لکھے تو وہی لکھے بڑی محمد آپ نے پکڑ کے ذکر ہے گئے تھے پروگرام کے گراؤنڈ فگر وہ نماز سیٹرڈے ٹھیک ہے نا کوئی بھی مطلب کہ 8:30 سیٹرڈے جو بھی ہو مطلب کہ جو بھی ہو آپ پروگرام کا ٹائم دیجیے کہ اس وقت ہمارا پروگرام شروع ہوگا اس کے 20 منٹ پہلے وقت دیجیے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے نا تقریباً کے علاوہ اگر ہم یہاں نماز تو ٹائم کسی طرح نہیں نماز سے مل ہوگا نہیں اول وقت نہیں اول وقت روزانہ کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. جب پروگرام ہوگا تو پروگرام اکارڈنگ ٹو پروگرام 15 شعبان
یہ کوئی بول رہا تھا اچھا آواز آواز بس اب 8 بجے ہوتا ہے جو رکھے آپ نماز اس کا بھی دیکھ مطلب اس پہ مطلب
Come on, where's Abby? It's not over. You gotta come here. Position. Ready? Get ready. Okay, right back. Okay, you win one more time, a little bit. So you win a little bit, half of the Oh, can you find it? What's that? What? This! I'm the champion. Oh, take this. What? This. Watch this. जाने रहा हूँ Look at this. I win! I win again. यानी भी नहीं यानी खोलना I win again. Look at this. Huh? I win again. This could be great for an instrument. I win again. Wait. What? ये तो ऐसा है यहाँ पे जो चार कंबाइन करेंगे यानी कि जो भी है वो एक नहीं है मगर ये जो भी है ये वो बात है कि फैसला ये तो 8 बजे गुजरात की बात है ये तो कैलेंडर जाएगा तीन चार अनाउंस करो बाकी का अनाउंस नहीं करो It's free. चलो खैर मत कर दो बड़े प्रोग्राम है तो बड़े प्रोग्राम लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है चलो खैर तो मसला इतना बड़ा तो मसला नहीं संडे 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 ये बड़ा ये रात निकला तो ये 4 दिन आप बाद में ये आ रहे हैं 4 दिन कर लें एडिटेड है आपसे मैं ये एडिट करके मैं सारा अगर ये मैं चेक करता मैं ना मैं क्या हाल दिए यार कसम खुदा अच्छी कॉपी नहीं आती ना प्रिंटर नहीं हुआ यार तो यार ये आदमी क्या है यार किसी के साथ जो मुझे ना सिर्फ बना के कापी यहाँ से कापी यहाँ से कर कॉपी कर देंगे ताकि लोग नहीं मैं करा लेकिन मैं चाह रहा था कि इस वक्त था तो बस सर वो का फर्क आते रहे सैनिक के बाद अच्छा शहादत का ये रूल है कि शहादत रात को ही होगी रात को होगी शब ठीक है शब में होगी और बिलाल तो कभी आगे किसी का तो हम कर सकते यही रूल है ना लेकिन मैं ऐसे अगर ट्यूसडे आ रही कर संडे कर लो संडे आ रही सैटरडे कभी कन्वीनियंस जो मतलब कन्वीनियंस जो डिपेंड कर पा रहा है और शायद सारी मगर ये प्रोग्राम जिस दिन आएगा उसी दिन कौन सी 14 का नहीं जो पिछला ये तो उसी दिन होगा क्योंकि उसी माल होंगे उसी रात और ऑटोमेटिक साथ साइड ही आ रहा है मंडे को शायद है भाई संडे को किया वो शब लग रही तो कहाँ संडे ये
اس میں یہ بدور جمعہ بھی ہو تو جماعت شب لگ جاتی ہے, جماعت تو سیزن کر دیں گے, اسی رکھنا. اگر شہادت کسی جماعت میں آ رہی ہے تو اسی دن ہے جمعہ, یہ مسئلہ ٹھیک ہے نا. تو اگر منڈے کو آ گئی شہادت پھر سنڈے شہادت اور ٹیوزڈے کو آ گئی منڈے شہادت, جماعت ہے پھر تو نہیں کریں گے, پھر جماعت نہیں کریں گے. اگر فرائیڈے ہو تو سنڈے عید اس رہے گی نا, کیونکہ ورنہ بدھ کے دن جو عجیب ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ تھرسڈے پڑھ رہے ہیں شب. اور ایک چیز اور, ابھی تو امی کے نام بھی کریں 5 آدمی تھی, نمبر نہیں, بیمار بیمار تم نے دعائیں صحت اس کے لیے بڑی بڑی بڑھوائے گا ابھی سیکٹری کے لیے. اتنے لوگ بیمار ہیں, میں نے کہا پلیز یہ تو کام کرو, اس کی ماں بیمار ہے, اس کا بھائی بیمار ہے, میں کسی کو ٹرائی کرتا ہوں. نہیں بھائی میں نے اتنا سارا کچھ لکھ دیا, پلیز آفر پریئرز فار آل سک مومنین و مومنات بسم کا 4 دن معصومین لکھ دیا نا. میں کیا نہیں بات صحیح, اگر لکھو گا بہت بڑی, اگر لکھو تو پہلے لکھنا کون ہے سب کے لیے 10 پوائنٹ تو واچ کریں خود تو نہیں ہے نا. ایک کام کرے گا میرا قرضے کی اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے, پچھلے بار میں نے چلو 2000 پچھلے 7 بار میں نے وہ تو آئی تو وہ سنتے لو نا.
हमारे ऐसी बनी है मुस्तफा कैमरे चल